ایک زمانے میں میرا آنا جانا ہوتا تھا جب صوفی تبسم جیسے لوگ اور اے حمید جیسے لوگ، اور ایک زمانے میں شباب پروڈکشنز کا وہاں آفس ہوتا تھا، ہم کوریج کے لیے، انٹرویوز کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ 30-35 سال ہو گئے سامن آباد نہیں دیکھا۔ بہرحال آپ اور سامن آباد سلامت رہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا نا، جان کو خطرہ، حکومت کو خطرہ، انسان خطرے میں ہے۔ قرآن پاک میں انسان خسارے میں ہے، تو انسان خطرے میں بھی ہے۔ کسی نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ فلاں صاحب مر مر کے بچے ہیں۔ سننے والے نے جواب دیا، گھبراؤ نا، بچ بچ کے مریں گے۔ پیدا ہونے کا مطلب بھی موت ہے، کیا زندگی کو خطرہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی جان ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے۔ جو سانس باہر گیا وہ واپس نہ آئے، جو اندر گیا وہ باہر نہ آئے، پانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، تو میں نے ایک بار کہا تھا کہ پانی کے بلبلے کے بارے میں تو پھر بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، انسان کا کیا پتہ؟ بچے ماں کی کوکھ میں مر جاتے ہیں، اور زندگی پہ اختیار صرف با اختیار کا ہے۔ دے نہ دے، اور کتنی زندگی دے اور کیسی زندگی دے، انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور چلتے چلتے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں۔ ملکہ ترنم نور جہاں، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، مغفرت کرے، آرٹسٹ بہت بڑی تھیں باقی اپنی جگہ پہ، ان کا آخری گیت، یہ عجیب بات ہے، کی دم دا پروسا یار، دم آوے نہ آوے۔ سو نواز شریف کیا کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے نا؟ تو اس کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ میری جان کو بھی ہر وقت خطرہ ہے، آپ کی جان کو بھی۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ باقی یہ تو ہمیں ڈکوس لیں، جان کو خطرہ ہے، اس کی جان لے کے کسی نے کیا کرنا ہے؟ باقی اوپر سے آئی ہو تو ظاہر ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ یہ بہت لمبا سوال ہے، یہ ہماری بیٹی نے اقرا ہارون گجرات سے یہ بھیجا ہے۔ تو بیٹا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مختصر لکھنا جو ہے نا، یہ بہتر سمجھا جاتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ کا اتنا لمبا سوال ہے، میں اتنا لمبا جواب نہیں دے سکتا۔ بیسیکلی اقرا ہارون ہیں گجرات سے، تو میری بیٹی جیسی ہو آپ، اس لیے میں لبرٹی لے رہا ہوں آپ کو ایڈوائز کرنے کی۔ اور کیونکہ میری بیٹی کے جو ننھیال ہیں ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے، تو بہرحال سوال ہماری بیٹی کا بہت دلچسپ ہے کہ آج کل حریم شاہ نے پاکستانی سیاستدانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ موصوفہ کا دعویٰ ہے کہ وہ جو سندھ اسمبلی وزیر شادی وادی، تو کل نجی ٹی وی چینل 24 نیوز پہ احسن اقبال صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بھی حریم سے تعلقات تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب حریم پرانی تصویریں بھیج کے مجھے بلیک میل کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی بیٹا۔ احسن اقبال پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ اس طرح کی بات آپ لکھ رہی ہو تو میں بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال پوچھنا یہ ہے کہ اپوزیشن والے پی ٹی آئی والوں کو تو تانے دیتے ہیں، لیکن اب حریم شاہ کی دوستیاں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ وہ سارے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو کیا ان سب لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا نہیں چاہیے؟ تو بیٹا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرم موجود ہو، پھر ہی کوئی شرم میں ڈوبے گا نا۔ تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے، آپ گجرات سے ہو، آپ کی پنجابی تو مجھ سے بھی بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں جدوں لا دیتی لوئی تو کی کرے گا کوئی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کلاس ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ میجورٹی میں ہیں اس ملک میں، بھاری اکثریت ہے۔ جس پیشے میں چلے جاؤ کہتے کچھ ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے۔
میں کسی کی کیا بات کروں، سیاستدانوں کو میں کوستا رہتا ہوں، میرے اپنے پروفیشن کا عجیب و غریب حال ہے۔ ایسے جنونیوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں، لور لور، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میرے استاد ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں سرور سکھیرا، ان کے میگزین اپنے وقت کا مقبول ترین میگزین تھا ماہنامہ دھنک، وہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا۔ تو ایک بار مجھے سرور سکھیرا صاحب نے ایک سوال پوچھا، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ادھر ادھر دیکھتا سنتا پڑھتا رہتا ہوں، ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جم خانے بیٹھتا ہوں، یہ وہ، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ یہ آپ کے ساتھی پڑھتے پڑھتے کب ہیں؟ یہ ناشتہ کوئی کہاں کر رہا ہے، لنچ کہاں کر رہا ہے، شام کی چائے کہیں ہو رہی ہے، ڈنر کہیں ہو رہا ہے، کوئی تقریبات پہ بھاگا پھر رہا ہے۔ when do they read؟ تو میں چپ کر گیا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں۔ تو یہ میجورٹی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی ہے جن کا یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی شرم سے ڈوب مریں گے، شرم ہوگی تو اس میں ڈوب مریں گے، اور آپ نہ اس طرح کی باتوں پہ توجہ نہ دیا کرو، اس کو سیریسلی مت لیا کریں۔ آپ صاحب ہیں جی راول پنڈی سے، ذرا تھوڑا لوڈڈ سوال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اعلان کیا کہ 1.5 کروڑ افراد کی لسٹ تیار ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ میں ٹیکس فائلر نہیں ہوں، لیکن کل ایک شیمپو کی بوتل خریدنے پہ 30 روپے جنرل سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑا، یعنی 210 والی چیز مجھے 240 روپے کی ملی۔ اس کے علاوہ دن میں پتہ نہیں کس کس چیز پہ کتنا جگہ ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا ٹیکس دے کر بھی میں نان فائلر ہی رہوں گا اور مجھے گرفتار کر لیا جائے گا؟ فیضان گجر صاحب، میرے پاس تو آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جتنی اللاجیکل ریاست ہماری ہے، جتنا غیر منطقی غیر مدلل ملک ہمارا ہے، میں نے تو کم از کم شاید ہی کوئی دیکھا ہو۔ سوڈان کا بندہ جاتا بھی ہے تو یہ تو ایم ہی ہم لوگ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی دکھی نہیں ہوتی، ہم ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا ہے۔ جب تک آپ کہیں رہتے نہیں ایک مناسب مدت تک، اور وہ بھی کہاں رہنا، میں 45 سال سے اب لاہور میں ہوں، لائل پور سے جب یہاں پڑھنے آیا اس کے بعد یہیں سیٹل ہو گئے، تو میں لاہور کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں لاہور کو جانتا ہوں، چونکہ لاہور اصلی لاہور تو ہے والڈ سٹی یا اس کے ارد گرد کا علاقہ۔ یہ جو ڈیفینس ہیں اور اس طرح کی یہ جو بستیاں ہیں، یہ تو لاہور کے بڑے ہوئے بال اور بڑے ہوئے ناخن ہیں۔ ریل کلچر تو کچھ اور لاہور میں میجورٹی نان لاہوریز کی ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اس کو، وہ اعتزاز حسن صاحب نے تو کہا تھا نا جسٹس افتخار کی بحالی کے سلسلے میں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، میں نے تب بھی کہا تھا کہ نہیں، ابھی بڑی دیر تک سوتیلی ماں کے جیسی رہے گی۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہاں تو کچھ بھی لاجیکل نہیں ہے۔ ایک ایس ایچ او کے آپ اختیارات دیکھیں، پھر اس کی تنخواہ پہ غور فرمائیں، اگر زندہ ہے تو پھر اس کو سیلیبریٹ کریں، اس پہ سر پیٹیں، کو چلا کاٹیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ پٹواری بہت ایک چھوٹا فنکشنری ہوتا ہے اسٹیٹ کا، پٹواریوں کی ماشاءاللہ 3 4 بیگمات ہیں، ایک جیسے گھر بنا کے دیے ہوئے، سارا کچھ سرے عام کھلے عام ہو رہا ہے، اس لیے اس کو چھوڑیں، ان لاجیکل ہے۔ یہ ٹیکسز ہمارا تو حال ہی خیر بہت برا ہے۔ ہم تو بدقسمتی یہ ہو گئی کہ وہ لوگ ہیں جن کی آنے والی اولادیں بھی پتہ نہیں تقریباً ہر بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے پلیز برداشت کریں جب تک کر سکتے ہیں۔ فارس خان، خوبصورت نام ہے، پشاور سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اس وقت تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ کھڑا ہے۔ صحیح کہا آپ نے فارس صاحب۔ سینکڑوں لوگ اس دعوے کے ساتھ ووٹ بٹور کے ایوانوں میں آئے کہ اگر کوئی ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ ہم ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ملک اتنے سالوں بعد بھی مشکلات سے نکل نہیں پا رہا۔ آج بھی اس سرزمین کو کسی مرد بحران کا انتظار ہے، آخر وہ کون ہوگا؟
یہ بڑی بڑی مسیح آ جائے گا، مرد بحران آ جائے گا، یہ اس طرح کی ہم بھاگتے رہتے ہیں. ہم لوگ بڑک باز قسم کے لوگ ہیں، نعرے بازی، بڑک بازی، حقائق سے دور. جہاں کہیں اپنی شکست ہوتی ہے، جہاں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، جہاں اپنی کہتے ہیں چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے، وہاں ہم کہتے ہیں اور فلاں نے سازش کر دی. میں آج تک حیران ہوتا ہوں، اتنا سا انگلینڈ، اتنا بڑا بر صغیر، اور اتنے سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور یہ بن گئے. سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو آج بھی غلام ہوتے. ہم جیسے لوگوں کی آزادی کا کریڈٹ بیسیکلی ایڈولف ہٹلر کو جاتا ہے. اس نے ان کا اتنا خون نچوڑ لیا تھا کہ یہ گرفت رکھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے. بہرحال وہ اور کہانی ہے. ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں فلاں سازش کر رہا ہے، یہ ایف ٹی ایف میں پیٹف میں سازش ہو گئی ہے، فرنگی نے قبضہ کر لیا تھا، اس نے سازش کر لی تھی. تم کر لو، تم کو دولے شاہ کے چوہے ہو. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، تم مرد بحران شوران، اس طرح کی بڑی بڑی ٹرمنالوجی نہیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے. لیکن بہرحال عمران ہے جس کا ایک پورا کیریئر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بہت بڑے اور مشکل کاموں میں ہاتھ ڈال کے اس نے توڑ پہنچایا ہے. مجھے اس سے عمران سے 101 اختلاف ہو، لیکن یہ بات میں حلفاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا بالکل ایک جینون اوپینین ہے. وہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے، تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، اس میں نیت کا کھوٹ کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ طبعاً ایک فقیر منشک درویش قسم کا آدمی ہے. وہ اتنا گلیمرس رہنے کے باوجود میں نے تو اس کے ساتھ جو ہلکا پھلکا کو تعارف کیا الیک سلیک ہے اس کو 22-24 سالوں میں تو حیران ہوا دیکھے کہ یہ بندہ تو بالکل. دوسری بات یہ فائنینشیل ہائیجین، زندگی میں 2 ٹیمپٹیشنز جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں نا اپنے نفس پہ قابو، وہ اس کی انتہا ہوتی. ان میں سے سر فہرست ہے مالی ٹیمپٹیشن. فائنینشلی جو بندہ صاف ستھرا ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں. تو میں نے اس آدمی میں یہ ایک عجیب چیز دیکھی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. بیسیکلی بے شمار کمپلیکسز میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یہ نواز شریف ٹائپ، یہ اس طرح کے سارے پیسے کا obsession ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ان سے بے نیاز آدمی ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. سوال ہے ساجد الرحمان ہیں سرگودا سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس تعلیمی نظام میں قرآن پاک کی تعلیمات کو شامل نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے پہلی 5 کلاسوں میں ہی ہمارے بچوں کو بنیادی تعلیم میں قرآن مجید کے بارے میں. دیکھو یہ بھائی میرے بات آپ ٹھیک ہے 100%، لیکن ایسا کون سا مسلمان گھرانہ ہے؟ آپ اس کو کلاس روم میں نہیں، یہ تو اب کلاس روم میں آپ نمازیں بھی، وہ تو گھر کے کام ہے. کون سا گھر ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں کو گھر دیکھا مسلمانوں کا گھرانہ جہاں قاری نہ آتا ہو، جو اگر رپورٹ کر سکتے ہیں، ورنہ بچے کو ساتھ مسجد میں بھیج دیتے ہیں. کنفیوز نہ کریں، قرآن کی تعلیمات بہت سادہ، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ ہیں. اس کے لیے کوئی جان ہماری کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کسی خاتون کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ میں نے اس پہ کالم لکھنا ہے. میرا 1-8 دن میں نا اس پہ کالم ہوگا. جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے کی عزت کرو، عورت کا احترام کرو، چوری نہ کرو، خیانت نہ کرو، کم نہ تولو، صفائی نصف ایمان ہے، علم حاصل کرو. دنیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ پیور سائنس پہ آ گیا ہے. قرآن پاک کی وزڈم خود کہتی ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ، یعنی جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، حضور کو اندازہ ہوا کہ آج سے 1000-1500 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی، کہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہمارا پیور سائنسز میں مقابلہ ہے دنیا کے ساتھ. یہ اخلاقیت گھر میں کون؟ بچے میرے یونیورسٹی میں پہنچ گئے، قاری صاحب ہمارا پرماننٹ فیچر ہے. جب بیلی پور والے گھر میں تھے تب بھی قاری صاحب آتے تھے، اب بھی آتے ہیں. عربک میں پڑھا، 1 بار پڑھا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، اس کے بعد اردو ترجمہ. اب میں نے ان کو انگریزی ترجمہ پہ لگایا ہوا ہے بچوں کو. تو
اسکولوں کو لیٹس ناٹ کنفیوز، اسکولوں کو میدان جنگ بناؤ. جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی عزت کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہمیں وہ کرنا ہوگا. قرآن پاک تو گھر میں کون، بیویاں ہماری گھروں میں تو میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا، گھر میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھو. سادہ ضابطہ حیات ہے بھائی، وہ کوئی فزکس کیمسٹری تو نہیں، وہ تو اتم ترین بات ہے، وہ تو جینا سکھانے والی بات ہے. 2 چیزیں سکھاتا ہے قرآن پاک. میرے پاس تفاسیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. قرآن پاک کی تعلیمات آپ کو جینا اور مرنا سکھاتی ہیں، زندہ کیسے رہنا ہے اور موت کی تیاری کیسے کرنی. باقی اپنے اسکولوں کو میدان جنگ میں تبدیل کرو، ان علوم میں طاقت حاصل کرو، دسترس حاصل کرو، مضبوطی حاصل کرو جن کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کنسلٹنٹ وہاں سے آتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بھیک ان سے مانگتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے گھروں میں ہے، جیب میں سیل فون ان کا، نیچے موٹر سائیکل گاڑی ان کی، گھر میں بتی جلنے والی ان کی. آپ کا کیا ہے؟ یہ منگتوں والی زندگی ہے، بینیفیشریز ہیں ہم. ٹھیک ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہے بھائی، تو کیوں نہ اٹھائیں. آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے تو کھڈی کے بعد وہ کو پاور لوم ہی بنا لیتے ہیں، لیکن پاور لوم تو وہ بنائے گا جو پہلے پاور بنائے گا، یعنی بجلی بنائے گا. تو اس لیے، اور وہ اس علم کا ہم نے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی کہ یہ دینی علوم ہے، یہ اس کا مطلب ہے باقی غیر دینی علوم ہے. غیر دینی علم تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. جو کچھ ہے رب العالمین کی دسترس میں ہے، اس کی خالق کی تخلیق ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ پودے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہو گے، پودوں کے بارے میں، باٹنی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کا علم ہے. سو لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. بہرحال اگلا سوال ہے جی سی کے بی مہاراشٹر. وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق ہندوستان سے ہے، میں آپ کے چینل پہ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، آپ ہر طرح اپنے مدعاؤں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر انڈیا میں ہو تو ہمارا دیش کہاں سے کہاں جا پہنچے. آپ دعا کیا کریں کہ ہم دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع کر دیں. آپ سی کے بی صاحب بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو خوش رکھے. میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جو اس کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہے. میری عجیب و غریب سی زندگی ہے. مثلا میں رات سونے سے پہلے بھول چوک ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز، لیکن آن این ایوریج 4 to 5 days میرے سالوں سے میں اپنے والدین سے شروع کر کے اپنے بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں تک، اسکول ڈیز کے جو دوست دنیا سے جا چکے، پھر کالج کے، پھر یونیورسٹی کے، اس کے بعد پریکٹیکل لائف. میں نے آج ہی بلکہ منو بھائی کا ذکر کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، لیکن گریبان تو منو بھائی کے ساتھ ہی چلا گیا چونکہ ان کے کالم کا عنوان تھا. تو آئی پرے. اور اس کے بعد میں اب کیا بتاؤں، یہ ذرا تھوڑی پرائیویٹ سی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے خطے کو، پوری دنیا کو یہ آپس میں نہ لڑ مارے. میں یہ بھی سوچتا ہوں، میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے تو کوئی خوف کیا ہونا ہے. پہلے جوانی میں بیوقوف تھے اس لیے نہیں ڈرتے تھے، اب ویسے ڈرنے کو کچھ نہیں رہ گیا. ریزگاری رہ گئی ہے، بڑے نوٹ زندگی کے خرچ ہو چکے. تو میں سوچتا ہوں جب ٹریلینز آف ڈالرز، ٹریلینز میں کم کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے آگے آتا نہیں، کا جو اتنا خوفناک اسلحہ پڑا ہے، کیا یہ پڑے گا پڑا ہی رہ جائے گا؟ تو رب العالمین اپنی اس تخلیق پہ جسے اشرف المخلوقات کہتے رحم فرما، انہیں کو ہوش دے، عقل دے. دنیا بھر کا پیسہ چند لوگوں کے پاس ہے، پاکستان کے وسائل اگین ایک اقلیت کے ہاتھ میں. تو وہ ایک غیر منصفانہ نظام ہے. اللہ نہ کرے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ رابطے میں رہیں، آپ کی بہت مہربانی.